السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں اور اہل غزہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس وقت ان کی جو صورتحال ہے، اس طرح کی صورتحال اگر تاریخ میں بھی بیان کی جاتی اور آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے بھی یہ واقعات ہوئے تھے تو آج ان واقعات کو پڑھ کے سن کے ہمارے دل میں ضرور تکلیف ہوتی. تو چاہیے کہ یہ واقعات ابھی اس وقت روح زمین سے یہ رونما ہو جائے. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اور یہ بھی بات ہم نے کی تھی ضمن میں کہ علماء کرام نے اس حوالے سے جو کہ معتبر علماء کرام ہیں اور اہل فتویٰ اور اہل اجتہاد ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت اہل غزہ کی مدد اور ان کی نصرت اور تعلیم کے لیے جہاد کرنا فرض ضروری اور واجب ہے. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ جہاد کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے جو ہماری مسلم حکمران ہیں جو ہماری مسلم حکومتیں ہیں اور ان کے ماتحت جو فوجیں ہیں یا ان کے ساتھ جو فوجیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ بات بھی ہم نے کی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فوجوں کی ذمہ داری ہے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے تو یہ ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم اپنی جان چھڑانا ہے بلکہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. کوئی بھی سول بندہ جو ہے کوئی بھی عام بندہ جو ہے عام شہری جو ہے ان حالات کے اندر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پہ ملک سے باہر جا کے وہ جہاد کر سکے. اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اس طرح کی جہاد کے لیے جتنی بھی کوشش اور کاوشیں کی جاتی ہیں جن میں حکومت ساتھ نہیں ہوتی یا فوجوں کا تعاون نہیں ہوتا
تو وہ کرنے والے کی نیت میں ہم کوئی شک نہیں کریں گے، اس کی نیت بڑی اچھی ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ جہاد کی بجائے اور فائدے کی بجائے اور حسرت و تعلیم کی بجائے وہ ایک نئے قسم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو میں یہ بات بڑی علاوہ بصیرت یہ کہہ سکتا ہوں، اور میں اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جتنا مختصر میں نے پڑھا ہے اس حوالے سے مجھے اس بات پہ شرح نظر ہے، لیکن یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اہل غزہ کی نصرت اور تعلیم کے لیے ہم میں سے ہر بندے کا گھر سے جہاد کے لیے نکلنا ضروری ہے، تو اس وقت شیطانی قوتیں اور طاقتیں اتنی زیادہ منظم ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں اتنا زیادہ مجبور ہیں کہ اگر سارے کے سارے جو اسلامی ملک ہیں ان کے اندر عام لکیر عام کی بات اگر کر دی جائے اور سول جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو ایک غزہ کی بجائے ہر ملک جو ہے وہ غزہ کی صورت اختیار کر جائے، یعنی ہر جگہ پہ جو ہے وہ جہاد کے ایک فساد کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں میں نے اس دفعہ بھی کی تھی، لیکن اس دفعہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ ہم علاوہ وسیلہ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہو۔ یعنی کچھ لوگ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں تو دیکھو جی مطلب کی بات یہ ہے کہ پہلے لوگ پتہ کیا کہہ رہے تھے کہ علماء کدھر مر گئے، علماء بات کیوں نہیں کرتے، غزہ کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان سے جہاد ان کے لیے جہاد فرض ہے۔ تو اب تقریباً 10 دن ہوئے ہیں علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جہاد فرض ہے، تو اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علماء نے اگر جہاد کے فرض ہونے کا یہ فتویٰ دے دیا تو علماء جہاد کیوں کرنے لگے، جائے کو علماء جہاد کیا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک جج ہے، سپریم کورٹ کے ایک جج ہے، وہ ایک فیصلہ دیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ فیصلہ دیتا ہے کہ فلاں جو مجرم ہے اس کو پکڑے اور اس کو سزا دیں اور اس کے ساتھ اس کی بے سنی کریں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگر فوج کے دائرہ کار میں آتا ہوگا تو فوج نے کام کرنا، جج نے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ پولیس کے دائرہ کار میں آتا ہے تو پولیس کو عدالت جو ہے وہ یہ کہے گی کہ آپ جا کے اپنا یہ کام کریں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ علماء کے حوالے سے اس قدر ہمارے ذہنوں کے اندر خرابیاں موجود ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ مولوی یہ کام کیوں نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کا کام ہے شرعی حکم کو بیان کرنا، شرعی مسئلے کو بیان کرنا۔ تو اب اگر علماء نے اس طرح مسئلے کو بیان کر دیا تو یہ بالکل اس کا دباتی ہے اور غلط انداز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمسخر کا ایک انداز ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ اگر فلاں مولانا صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا تو وہ یہاں پہ کیا کرے گا ہوتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر جو جہاد ہوا ہے اور حقیقت میں جو جہاد ہوا ہے افغانستان کے اندر ہوا ہے، ایون کہ کشمیر کے اندر جو جہاد ہوتا رہا ہے، تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ مذہبی جماعتیں اور علماء کرام جو انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے۔ لیکن جس جگہ پہ جہاد کرنا ممکن نہیں ہے وہاں پہ علماء یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے فتنہ فساد سے بھی بچنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ جہاد کا نام لے کے الگ سے جو ہے نا وہ فتنہ و فساد مچانا شروع کر دیں۔ خیر اس بات کو میں مختصر کر کے میں آج والے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہم نے کی تھی کہ اس کے لیے ہمیں جہاد کرنا چاہیے، اور اس میں یہ ساری کی ساری تفصیلات کی جو ابھی میں نے آپ سے سمجھے۔ اچھا دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم ان کے لیے بائیکاٹ کر کے، یعنی ان کے حق میں بائیکاٹ کر کے، یعنی غزہ کے دشمنوں کا بائیکاٹ کر کے تو ہم سب حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، یہ بھی ان کی نصرت اور تعریف کی ہے صورت ہے، اور اس کے لیے حکمرانوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، فوج کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، علماء کو بھی کرنا چاہیے، اور عوام کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جو میرا آج کا موضوع ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طبقے کو سب سے زیادہ اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے وہ ہمارے کاروباری حضرات، وہ ہمارا بزنس مین طبقہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ جن اسرائیلی پروڈکٹ کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے اندر ان پروڈکٹ کو اگر کوئی سیل کر رہا ہے یا ان کو پروموٹ کر رہا ہے یا ان کا کوئی ذریعہ بن رہا ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں نا جی، وہ ہمارے کاروباری دوست احباب ہیں نا، وہ ہمارے ہی ساتھی ہیں۔ میں کسی بھی پروڈکٹ کا نام نہیں لیتا،
تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی کو بڑھانا اور کسی کو میں، لیکن آپ سمجھیں کہ جن کی پروڈکٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تو اگر ان کی کوئی فرینچائزی کھلی ہوئی ہے یا ان کی کوئی برانچیں کھلی ہوئی ہیں یا ان کے آگے آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر ان کے لوگ کوئی برانڈ ایمبیسڈر ہیں، تو وہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان لوگ ہیں اور وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے، ہمارے ان کاروباری حضرات کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ایک عام بندہ جو ہے نا اس کے لیے ایسی چیزیں کرنا ممکن نہیں ہوتی، لیکن ایک جو بڑا بزنس مین ہے یا ایک بڑا کاروباری آدمی ہے یا ایک بڑا فیکٹری اگر کسی کی ہے یا اس طرح کے اس کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اگر کوئی بندہ موجود ہے تو اس کے لیے چیزیں باہر صورت ممکن ہوتی ہیں کہ وہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دے اور جو ہمارے بانیوں کے خلاف استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کا وہ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بٹن دبانے سے سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے وہ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کو کاروبار کا کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی ہمیں کاروبار کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کاروبار کا پتہ ہے نا، تو آپ کو صرف اتنا ہی کاروبار کا پتہ ہے کہ بھئی آپ سمجھیں کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یا امریکن پروڈکٹس ہیں یا غیر مسلموں کی جو پروڈکٹس ہیں، آپ کو صرف کاروبار کا اتنا ہی پتہ ہے کہ آپ نے ان کو پروموٹ کیسے کریں۔ آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ اگر اسلام کا یہ تقاضا ہے، اگر اصل حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نے اپنی میڈ ان پاکستان یا مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس کے لیے بھی تو ہمیں اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو ہمیں محنت کرنی چاہیے نا، اس کے لیے بھی ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آج جو خطبہ جمعہ کے اندر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں اور ہم سبھی تقریباً کسی نہ کسی درجے میں ہم کاروبار کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس بات سے سوچنا شروع کر دیں تو ہم باقاعدہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال بھی سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شر سے جو اللہ تعالیٰ خیر نکالتا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو سختی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ایک غلامی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم اس سے غور و فکر کرنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر ہم محنت کرنا شروع کر دیں تو اسی برائی سے ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس طرح جینے کا شعور دے دے کہ ہم نے خود اپنی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہم نے ضروریات زندگی سے متعلق اس کو لانچ کرنا ہے اور انہیں کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر باقاعدہ یہ جو تجارت اور صنعت ہے اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کاروبار کے اندر شریعت کے وہ والے اسٹرکٹ اصول نہیں ہیں، وہ سخت اصول نہیں ہیں جس طرح کی عبادات کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود عصر حاضر کا یہ جو تقاضا ہے تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسلام نے بھی اس چیز کے اوپر بڑی توجہ دی ہے، تجارت کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں سے بعض علماء کرام نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم عبادت کا ذکر کیا، جمعے کا ذکر کیا کہ جی جب جمعے کی نماز کی اذان ہو تو آپ فوراً آئیں، لیکن اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ۔ اب سب علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ پہلی آیت کے اندر جمعے کا ذکر ہے اور دوسری آیت کے اندر تجارت اور اس کے حلال کمانے کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح تجارت اور اس کے حلال کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں یہاں سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ تجارت اور وہ رزق حلال جس کو اللہ تعالیٰ نے گویا جمعے کی اذان، نماز اور خطبے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کیا وہ تجارت اور رزق حلال یہی ہے کہ ہم غیروں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم کافروں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ کو 20 آیات اس طرح کی مل جائیں گی کہ جن کے اندر باقاعدہ خرید و فروخت اور تجارت اور صنعت اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ مختصر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے جو خرید و فروخت ہے یعنی بیع جو ہے یا تجارت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ان چیزوں سے منع
نہیں کرتا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح جائز تجارت کو اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کی اور قرآن کریم کے اندر اس کو پروموٹ کیا. لیکن ان باتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، وہ تجارت جس کے جواز کی بات اور جس کی فضیلت کی بات ہم قرآن کریم سے نکالتے ہیں، کیا وہ تجارت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم غیر ہم سے پیدا ہوئے ہیں؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے اتنا زیادہ لاپرواہی کا رویہ ہمارا ہے کہ ہماری عبادات تک جو ہے اس کے اندر استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی غیروں سے حاصل ہیں. مطلب ہماری ضروریات زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ہم باہر سے ان کو لے کے آتے ہیں. ایون کے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تسبیحاں، مسلے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی کافر ملک کا نام لکھا ہوتا ہے. اب میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پہ غالب کرنا ہے، تو وہ کیسی غالب قوت اور طاقت ہوگی کہ جس کی ہر چیز جو ہے وہ غیروں نے اس کو بنا کے دیں گے. یہ تو کافر ملک جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو، مثال کے طور پہ آپ چائنا کو لے لیجیے، تو وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو بالکل پروموٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ ہر چیز باہر سے لا کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو میڈ ان چائنا ہے یا آپ کی اپنی جو چیزیں آپ ان کو سپورٹ کریں. اسی طرح امریکہ کو آپ لے لیں یا جرمنی کو آپ لے لیں، جتنے بھی چھوٹے بڑے ملک ہیں ان کے اندر یہ کوئی چیلنج ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ساری کی ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں نے اسی طرح گزارنی جس طرح کہ ہم گزارا؟ کیوں جی آپ مجھے بتائیں، کیا ہماری ہر چیز باہر سے بن کے آئے گی؟ کیا ہماری ہر چیز باہر سے بن کے آئے گی؟ کیا ہمارے ٹینک، گولے، ساری چیزیں، پڑھنے کی چیزیں، کمپیوٹر کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، یہ ساری کی ساری اگر باہر سے آتی رہیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ کیوں جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سارا کچھ باہر سے لا کے کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر آپ کے اپنے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو فروخت کر سکیں تو آپ کبھی نہیں کامیاب تاجر ہیں. ہر چیز اگر آپ نے باہر سے لے کے آنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے غلام ہیں. جب کبھی وہ اس پہ روک لگا دیں گے، جب کبھی آپ یہ سمجھے کہ اس کے اندر وہ کمی بیشی کر دیں گے تو ہمارے حالات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نظریات کے اندر تو ہم غلام ہیں ہی ہیں، ہم ان چیزوں کے استعمال کے اندر بھی غلام ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو ٹیکنالوجی ہے، کیا اس کے اندر ہم کو نئی چیز لانے والے ہیں؟ یعنی کوئی بندہ ہم نے جو ان کے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی ٹیکنالوجی کی بڑا چیز جو ہے نا وہ ہم نے بنائی ہے. ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے والے ہیں. ہم اس کے اندر آپ یہ لفظ بولا جاتا ہے انوویشن کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، یعنی ہم اس کے اندر ترقی لانے والے نہیں ہیں، ہم اس کے اندر لوگوں کو کوئی نئی چیز دینے والے نہیں ہے. جو کچھ ہمیں دے دیا گیا ہے وہ ہم لینے کے لیے مجبور ہیں. اور پھر ہمیں جو مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، وہ چیز جائز نہیں ہے، پھر ہمارے آپس میں پھٹے بھی پڑتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ 100% ملزم ہے، 100% وہ کافر ہے. جب وہ آپ کو کوئی چیز بنا کے دے گا تو اس نے کیوں خیال کرنا ہے کہ وہ ہماری اخلاقیات کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے اپنے اندر یہ سوچ پیدا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے ذہن کے اندر یہ جو باتیں ڈال دی گئی ہے نا کہ بھائی ہم بہت گندے لوگ ہیں، ہم تو اچھی چیز بنا نہیں سکتے، تو بھائی اس کی اصلاح بھی تو ہم نہیں کرنی ہے. اگر آپ سمجھے پاکستان کے اندر گندی چیزیں بنائی جاتی ہیں نا تو گندی چیزیں کون بنا کے جاتا ہے؟ اس ملک کے پاکستان کے اندر غیر معیاری چیزیں بنانے والا، گندی چیزیں بنانے والا ہمارے علاوہ اور کون ہے؟ یعنی اگر میں کہتا ہوں نا یہاں پہ گندی چیزیں بنتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی گندی چیزیں بنانے والا ہوں. اگر غیر معیاری چیزیں بنتی ہیں تو اس کا مطلب میں ہی غیر معیاری چیزیں بنانے والا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے ہی ان کے اوپر توجہ کرنی ہے اور اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو ہے اب خود جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں. ان باتوں کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الکاتب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ کا
دوست ہے. اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ خود محنت کیا کرتے تھے. خود وہ جو ہے تجارت اور صنعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. خود آپ یہ سمجھیے کہ ان کی اپنی ایک انڈسٹری تھی جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے. اور قرآن کریم کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر بھی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم. حضرت داؤد علیہ السلام جو نا وہ باقاعدہ حرب و ضرب کے آلات کی تیاری کیا کرتے تھے. اس کے لیے ذرے بنایا کرتے تھے. جنگ و جدال کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ وہ بنایا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور سورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اور بھی کئی ایک چیزیں تھیں جن کا صنعت و تجارت کے ساتھ تعلق تھا. حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک واقعہ آپ نے بڑا سنا ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو بار بار ذکر کیا. آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو آپ کو اب ہم نے بچانا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کس چیز کا؟ کشتی بنانے کا ذکر کیا تھا. اس کے آپ الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں. اس میں اللہ نے الفاظ کیا بولے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نو آپ نے کشتی بنانی ہے ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے. گویا یہ کشتی بنانے کی وہ فیکٹری ہے جو براہ راست اللہ کی نگرانی میں چلی, جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے. تو ان باتوں سے یعنی یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کریں کہ جو چیزیں ہمارے طور امتیاز ہونا چاہیے تھا اور جن چیزوں کے اوپر ہمارے اسلاف محنت کیا کرتے تھے, ہمارے انبیاء محنت کیا کرتے تھے, اہل اسلام نے جن چیزوں کے اوپر توجہ دی ہے, جس امانت اور دیانت اور اخلاقیات کو کاروبار کے میدان میں ہمارے پہلے لوگوں نے جن کے اوپر غور و فکر جن چیزوں کو پروموٹ کیا ہے, آج وہ چیزیں ہماری ذہن سے بالکل ختم ہو چکی ہیں. اور ہم غیروں کے اس سلسلے میں غیروں کے نہ صرف محتاج ہیں بلکہ مرعوب ہیں. میں نے جب پچھلا خطبہ پڑھایا نا تو میں صحیح بات ہے مجھے پہلے بھی کچھ چیزوں کا اندازہ تھا, لیکن جب میں بعد میں بیٹھا ہوں مجھے حیرانی ہوئی کہ ہم تو یعنی اس غلامی سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں بڑا ٹائم کی ضرورت ہے. یعنی اپنی چیز بنانا تو دور کی بات ہے, لوگوں کو اس بات سے قائل کرنا کہ ہم بھی اپنی چیز بنا سکتے ہیں, اس بات سے قائل کرنے کے بہت بڑا مسئلہ. آپ کو یہاں ابھی جمعے کے بعد ہم اگر مدری یہاں ملے آپ کو یہاں سے 10 بندے اٹھ کے یہ کہیں گے کہ آپ کچھ چیز بنا, آپ جو ہے نا آپ کی جو فلانی چیز تباہ ہو کر وقت ہوگی ہے, آپ کا جو فلانا نظام تباہ کر رہا ہے, اور بھائی کس نے کیا ہے؟ آپ نے کی ہے, آپ اس کا حصہ ہیں, میں اس کا حصہ ہوں. تو کیا ساری عمر ہم اس طرح گزار دیں گے کہ ہم کچھ نہیں بنا سکتے؟ یعنی اس طرح کی مثالیں ہیں. دیکھو جی آپ اس چیز کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں, اس کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں, اس کے اندر بھائی کون کرتا ہے؟ کوئی شیطان باہر سے آگے کر جاتا ہے یا باہر سے کوئی لوگ آ جاتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا یہ بھی اسرائیلی سازش ہے, تو اسرائیلی سازش یہاں تک بھی ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 2 نمبر چیزیں بنائیں. تو یعنی یہ سارے کے سارے معاملات اور یہ ذہنی پستگی, آپ یہاں سے ذہنی پستگی کی علامت ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ جگانے کے لیے اور اٹھانے کے لیے بھی ہمیں ایک ٹائم لگے گا. ورنہ یہ کیا مشکل بات تھی کہ ہمیں ایک طرف سے یہ کہا جائے کہ بھئی ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے کافروں کا بائیکاٹ کرنا ہے, اور ہم سب اس بات کے لیے تیار ہوتے. ہم لعنت بھیجتے ان پروڈکٹ کے اوپر جو ہوتی ہیں, بڑا ان کا معیار اچھا ہے یا ان کا معیار برا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کوٹ کے اس طرح نفرت کر دی گئی ہے, اس طرح غلامی کر دی گئی ہے, اس طرح غیروں کی مرغوبیت کر دی گئی ہے. ہم غیروں کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں, اپنے اوپر اعتماد نہیں کر لیتے, اور آپ یہ اعتماد نہیں کر سکتے. اور آپ یہ بات یاد رکھیے, اس میں قصور دونوں طرف کا ہے, اور دونوں طرف ہم نہیں موجود ہیں. آپ دیکھیں نا, میں اس ہاتھ سے اشارہ کروں یا اس ہاتھ سے اشارہ, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی. اگر میں یہ والا کہے کہ یہ گندا ہے تو یہ بھی میرا ہے, یہ کہے کہ یہ گندا ہے تو یہ بھی میرا ہی ہے. اگر یہ والا اس کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ایک ہی چیز. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه
बाज़ा, मोमिन के लिए एक दीवार की मंजिल है। आप एक ही उसको बुरा करें या दो को करें या तीन को करें, बाहर सूरत होती है एक दीवार का, उसी एक दीवार के हिस्सा है। आप अपने जिस्म के एक हिस्से को बुरा करें, दो को कहें, तीन को कहें, पांच को कहें, 10 को कहें, जितना को भी कहेंगे वो बाहर सूरत आपके जिस्म का, आपके भी जिस्म का हिस्सा। तो मेरे भाइयों, हमें इस बात के ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये हमारे लिए मौका है कि हम अपनी इंडस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं, हम अपने कारोबार को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम कारोबारी हैं तो हम अपनी नई प्रोडक्ट जो है, जो हमारे अंदर खामियां हैं, कमियां हैं, कोताहियां हैं, जो हमारे अंदर 2 नंबरियां हैं, उन चीज़ों को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों के ऊपर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बाद। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चले जाएं तो उसके बाद खुलाफाए राशिदीन का ज़माना हो, या उसके बाद उमवी खिलाफत है, या अब्बासी खिलाफत है, या उसके बाद अंदरुस का ज़माना है, तो ये हमारे सारे के सारे वो ज़माने हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के उरूज और तरक्की के ज़माने हैं। और इसके अंदर मुसलमानों का जिस तरह ईमान, तालीम वगैरह के अंदर मुसलमान जो है वो सबसे आगे थे, इसी तरह वो सनअत, तिजारत और इस तरह के मामला में भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे थे। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए कि आखिर उसके अंदर क्या खूबियाँ होंगी। अच्छा, आप देखेंगे कि वो कोई ऐसी खूबियाँ नहीं थी कि जो आज हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकती। उसमें सबसे जो मेन और आप ये समझे अहम बात थी वो क्या थी, जब ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मौजूद है, अल-बय्यान बिल-खियार मा लम यतफर्रका इन सदका व बय्याना बुरिका लहुमा फी बैइहिमा व इन कज़बा व कतमा मुक़द्दरतु बिइल्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सच बोलेंगे, हकीकत पसंद रहेंगे, हकीकी बात करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, तो आपकी तिजारत के अंदर अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। जितनी 2 नंबरी करेंगे, जितनी तराकी करेंगे, जितना किसी को धोखा देने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका सारे का सारा सिलसिला तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे जो जिन अदवार के अंदर अल्लाह ताला ने हमें तरक्की दी है, उसके अंदर आप समझें कि हमारे पास ये बुनियादी चीज यही थी कि हम सच्चाई के ऊपर हम कायम थे। आज हमारा मसला ये है कि हम सच्चाई के ऊपर कायम नहीं है। वो चीजें जो हमारे अंदर मेन खामियों के तौर पर जिनको जिक्र किया जा सकता है, वो उनमें से जो सबसे बड़ी हानि है उसको मैं जिक्र करता हूँ। इसके अलावा हम जो है वो धोखा नहीं करते हैं, खयानत करते हैं, मिलावट करते हैं, एक दूसरे के हुकूक को हम खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम जुल्म सितम करते हैं। ये वो चीजें हैं कि जिन चीजों ने हमें तबाह बर्बाद किया हुआ है। और सबसे अहम और बड़ी बात है जिसके ऊपर एक इस्लामी माइंडसेट कायम ही नहीं हो सकती। अगर से काफिर जो है, काफिरों को अल्लाह ताला ने दुनिया में खुली छूट दी हुई है। वो मसला ये है कि हमारे अंदर सूद खोरी बहुत ज्यादा है। तो इसको सबसे एंड में मैंने इसलिए जिक्र किया कि आपने कहा लो जी इसराइल कौन सा सूद खोरी करता है, लो इसराइल कौन सा सूद से बचता है, या चीन कौन सा सूद से बचता है, या फलाना कौन सा सूद से बचता है। तो मसला ये है कि उनको भी इन चीजों का नुकसान होता है, लेकिन ये है कि बाहर सूरत अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया रखी हुई और हमारे लिए अल्लाह ताला ने आखिरत रखी हुई है। और अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए सिस्टम बनाया हुआ है उसके अंदर ये है कि अगर तुम सूद के ऊपर चलोगे तो तुम्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस सूद खोरी से भी हमें जान छुड़ाने की जरूरत है। अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें, यानी बात हम कहते हैं ना, देखो जी चीन है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, फलाना मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम बड़ी तरक्की कर सकते हैं। हमारा जोग्राफियाई मौका महल इस तरह का है, जो इन चीजों के माहिर हैं, हम उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे कि जोग्राफियाई एतबार से हम जिस तरह हैं, जिस तरह हमारे इर्द गिर्द जिस किस्म के लोग हैं और जिस तरह दूसरी दुनिया हमारी मोहताज है, तो अगर हम संजीदा हों तो हम इस अपने जो जोग्राफियाई मौका महल है इससे भी हम बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे यहाँ लेबर सस्ती है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके यहाँ लेबर सस्ती, मिसाल के तौर पर अमेरिका है या जर्मनी है, वहाँ पे लेबर बहुत
مہنگی ہے تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اسی طرح یہاں ہمارا ملک ان ملکوں میں سے ایک ہے جس کے اندر آپ سمجھے کہ یہ زراعت وغیرہ کے حوالے سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ذخائر اور معدنیات ہمارے اندر موجود ہیں, لیکن ہم نے اپنی کچھ خامیوں کی وجہ سے ان ساری کی ساری خوبیوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا. مثال کے طور پہ سب سے سرے جس بات کو ہمیں ذکر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سر دفعہ کرپشن کے اندر لپڑی ہوئی. میں عام طور پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, لیکن حقیقت یہ ہے آپ جس مرضی جگہ میں بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ کے ملک کا جو بیڑا غرق ہونے کی بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک مین چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی حکمران ہیں اور علیف سے لے کے یہ تک اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے کرپشن کے اندر گزرے ہیں. تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کام چل سکتا ہے, لیکن کرپشن ایک ایسی چیز ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کرپشن کے اوپر کبھی کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے نا ہر بندے کو سیاسی بخار جڑا ہوا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا یعنی ابھی جن کی حکومت ہے تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے وہ نمازوں کے اندر دعا بھی کرتے ہو کہ یا اللہ یہ جو حکومت ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو جائے. اسی طرح اگر حکومت بدلے گی تو جو ابھی اس کی کامیابی کی دعائیں کرنے والے ہیں وہ اگلے مرحلے کے اندر اس کی ناکامی کی دعائیں, اور بھائی وہ ان کو آپ کامیاب کریں گے ناکام کریں اپنے ملک کا بیڑا کریں آپ خود ہی کریں. اور یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں. انہوں نے حکومت کی کرپشن کو ذکر کیا, دوسرا ہمارے سیاسی اتار چڑھاؤ کو ذکر کیا, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم مکھی پہ مکھی مارنے کے آتے ہیں. ہمارے اندر اپنی سوچ نہیں ہے, ہم آگے بڑھ کے کچھ کرنا نہیں چاہتے. ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر ہم سب سے پیچھے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ان ساری چیزوں میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ بھائی آپ کی تلوار کپڑوں سے اوپر تھی تو آپ اس وجہ سے پیچھے آئے. آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ مولویوں کی لمبی داڑھی والی مسجد کو رکاوٹ بنا دیا. آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ بھائی اسلام کی جو دینی تعلیمات ہے ان کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے. آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ مسجد کو مولویوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن آپ کو جتنے دانشور دعاتی نظر آئے, ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے, یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے, گلی محلوں کے اندر بیٹھے ہوئے, یہ ہر بات کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیں, ہر بات کو مولوی کے ساتھ جوڑ دیں. میرے بھائیوں کی یا مولویوں کی بھی گزاریاں ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں, ان کو بھی حل کرنا چاہیے, لیکن جو ان مسائل کا جو حقیقی حل ہے ان کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر جهاد المجاهدين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل النفاق والمنافقين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم